اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثانی والثالث من اقسام الواو واوان یرتفع ما بعدہما احدہما واو الاستئناف نحو من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ والثانیۃ واو الحال الداخلۃ علی الجملۃ الاسمیۃ۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری میرے عزیزو بھائیو واو کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ وا کی 15 قسمیں ہیں۔ وا کی جو 15 قسمیں بنتی ہیں ان میں سے آج ہم دوسری اور تیسری جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں کہ وا کی 15 قسموں میں سے دوسری اور تیسری یہ ہے کہ ان دو واؤں کے بعد لفظ جو ہے اس کو رفع دیا جاتا ہے۔ دو واویں ہیں دوسری اور تیسری، جن کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو رفع دیا جاتا ہے، اور وہ دو واو کون سی ہیں؟ واو استئنافیہ، نمبر 2 واو حالیہ۔ واو استئنافیہ نمبر 2 واو حالیہ، یہ دو واو ایسی واویں ہیں جن کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ ایک واو استئناف ہے، توجہ فرمائیے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ یہ محل شاہد ہے، یہ وَيَذَرُهُمْ واو استئنافیہ ہے۔ یذرہم جو مضارع آیا ہے اس کے بعد اس کو رفع دیا ہے، اس کو ہم نے رفع دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وا کو واو عاطفہ مانے تو یذرو جو ہے اس کو پھر کیا دیا جائے گی؟ جزم دی جائے گی۔ اگر واو عاطفہ ہو تو یذرو جو ہے اس کو پھر کیا آگا جان؟ جزم دی جائے گی۔ اسی طرح دوسری مثال، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ یہ جو ہے اس کو رفع دی ہے فعل مضارع کو، چونکہ واو استئنافیہ ہے۔ اگر واو عاطفہ ہو تو یہ لازم آئے گا، خبر کا امر پر عطف ہونا لازم آئے گا، یعنی جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف ہونا لازم آئے گا، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جو شاعر کا قول ہے نا اس میں تو وا کا استئنافیہ ہونا معین ہے کہ حتماً جو ہے نا واو استئنافیہ ہے، جیسا کہ یہ شاعر کا شعر ہے، الحکم المعتی یومن اذا قضا قضیتہ ان لا یجورا ویقصدو۔ یہ واو استئنافیہ ہے اور اس کا استئنافیہ ہونا متعین ہے، چونکہ اگر اس کو ہم نہ مانے نا عاطفہ کی، اگر یہ واو عاطفہ کی اگر ہم نے اس کو مان لیا تو نتیجہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں نکلے گا۔ واو استئنافیہ کی مانے نا تو معنی جو ہے نا وہ صحیح نہیں نکلتا ہے، کیونکہ جب شعر کا معنی کریں گے نا تو اس میں پھر معنی مزید بھی بتاؤں گا۔ یہ ہے کہ وہ جو حاکم فیصلہ کر رہا ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ ظلم نہ کرے۔ وَيَقْصِدُ استئنافی ہو تو ہوگا کہ وہ جو ہے نا عدل کرے، لیکن اگر مانیں گے عاطفہ تو لا پھر یہ بھی آئے گا
یہ تو تناقض ہے نا. اگر واو عطفہ کی مانے تو لا پھر ولا یقصد یہاں بھی لا لگے گا تو مطلب ہوگا کہ وہ حاکم جو ہے نا ظلم بھی نہ کرے اور عدالت بھی نہ کرے. یہ کیا مطلب ہے؟ تناقض ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ ہے جناب واو استیناف. دوسری قسم جو واو کی ہے جس کے بعد لفظ جو آتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے وہ واو حال ہے، واو حالیہ کی بات ہے. واو حالیہ جو ہے جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتی ہے. اس واو حالیہ کو واو ابتدا کا نام بھی نہ دیا جاتا ہے. واو حالیہ ہے جو جملہ اسمیہ پر آتی ہے، جیسے یہ ہے ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم وانتم آخر الامم. یہ جملہ اسمیہ ہے، حالیہ ہے، اس کے اوپر وا جو ہے نا یہ داخل ہوئی ہے. اور اس واو حالیہ کو واو ابتدا کا نام بھی دیا جاتا ہے. واو حالیہ کی مثالوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ واو حالیہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتی ہے. واو حالیہ جملہ فعلیہ پر بھی آئی ہے، جیسا کہ فرزدق کا قول ہے بِأَيْدِي رِجَالٍ لَمْ يَشِيمُوا سُيُوفَهُمْ وَلَمْ تَكْسُرِ الْقَتْلَ بِهَا حِينَ سُلَّتْ وَلَمْ تَكْسُرِ الْقَتْلَ. یہ واو حالیہ ہے اور جملہ فعلیہ کے اوپر آئی ہے. اگر ہم اس واو کو عاطفہ مانیں تو اس شعر میں جو مد ہو رہی ہے وہ مذمت میں بدل جائے گی. وَلَمْ تَكْسُرِ الْقَتْلَ میں واو حالیہ ہے، اگر عاطفہ کی لی تو شعر کے اندر شاعر جو ہے مد کر رہا ہے. اگر عاطفہ کی مانی تو پھر وہ مد مذمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر ایک آخر میں ایک بات کی ہے کہ اگر وا سے پہلے جملہ حالیہ ہو، وا سے پہلے جملہ حالیہ ہو تو یہ جو واو آ رہی ہے اگر ہم تعدد حال کے قائل ہو جائیں تو یہ وا جو ہے احتمال ہے کہ عاطفہ ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ واو ابتدائیہ ہو، حالیہ ہو. آخری جملہ سننا، وا سے پہلے اگر ایک جملہ حالیہ آیا ہے اور ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ تعدد حال جائز ہے تو یہ جو وا ہے اس میں دو احتمال ہیں، واو عاطفہ اور دوسرا احتمال ہے واو کیا ہے جان ابتدائیہ، یعنی حالیہ ہونے کا بھی اس میں جو ہے احتمال پایا جاتا ہے. توجہ فرمائیے. بس آج ہم نے بھلا کیا کی ہے اپنے بھائیوں کی خدمت میں؟ عرض یہ کیا ہے کہ وا کی ہم نے کہا کہ 15 قسمیں تقریباً بنتی ہیں. دوسری اور تیسری آج عرض کی ہے کہ وا کی دوسری اور تیسری قسم یہ ہے کہ دو وائیں ہیں ایسی جن کے بعد والا جو لفظ ہے نا اس کو رفع دیتے ہیں. پہلی وا کا نام ہے واو الاستیناف، اس کے بعد جو مثلاً لفظ فعل مضارع آ رہا ہے وہ مرفوع ہے. دوسری کا نام ہے واو حالیہ، یہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو وائیں ہیں جن کے بعد والا جو ہے لفظ وہ کیا ہے مرفوع ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. اور آخر میں ایک بات کی ہے کہ اگر وا سے پہلے جملہ کیا ہو، وا سے پہلے جملہ حالیہ ہو اور ہم تعدد حال کے بھی قائل ہو جائیں تو یہ جو وا ہے اس میں دو احتمال ہیں، عاطفہ ہونے کا بھی احتمال ہے اور ابتدائیہ ہونے کا بھی احتمال پایا جاتا ہے، جیسا کہ آگے مثال آئے گی. توجہ فرما لیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ. الثانی والثالث من اقسام الواو واوان یرتفع ما بعدہما. الثانی والثالث من اقسام الواو، وا کی اقسام میں سے دوسری اور تیسری
واوانے دو وائیں ہیں، یرتفع ما بعدہما جن دو واؤں کے بعد کیا ہوتا ہے لفظ مرفوع ہوتا ہے، احداہما ان دو میں سے ایک، وا یہ ہے واو الاستیناف، واو استیناف ہے، نحو من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، ویذرہم یہ واو جو ہے یہ واو کیا ہے استیناف کی ہے، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں یذرہم مضارع جو آیا ہے اس کو ہم نے رفع دیا ہے۔ توجہ فرمائیے، جس کو رہنمائی سے محروم کر دے اللہ تو نہیں کوئی رہنما اس کے لیے، اور چھوڑ دیتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ جس کو رہنمائی سے محروم کر دے اللہ تو نہیں کوئی رہنما اس کے لیے، اور چھوڑ دیتا ہے اللہ اس لوگوں کو کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ وَنَحْوُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہاں بھی واو استنافیہ ہے، مضارع کو دیکھو رفع پڑھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں تعلیم دے گا۔ اِذْ لَوْ كَانَتْ واو العطف لَجُزِمَ يَذَرُ كَمَا قَرَأَ الْآخَرُونَ، اگر یہ واو عطف ہو تو یذرو کو جزم دی جائے گی، کما قرأ الآخرون جیسا کہ آخرون نے پڑھا ہے، لازم عطف الخبر علی الامر، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ والی مثال میں اگر وا کو عاطفہ مانے استنافیہ نہ مانے تو کیا لازم آئے گا؟ عطف الخبر علی الامر، خبر کا امر پر عطف کرنا لازم آئے گا، خبر کا امر پر عطف کرنا لازم آئے گا، یعنی جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے۔ وقال ابو لہام تغلبی، ابو لہام تغلبی نے کہا ہے علی الحکم المعتی یوما اذا قضا قضیتہ ان لا یجورا و یقصدو، یہ محل شاہد ہے ہمارا عزیزو، و یک سے دو، یہ واو استنافیہ ہے، ٹھیک ہے نا، وَهَذَا مُتْعَيَّنٌ لِلْاِسْتِنَافِ، یہ وا جو ہے و یک سے دو والی وا یہ معین ہے کہ یہ استناف کی ہے، اس میں کوئی احتمال اور ہے ہی نہیں، کیوں؟ لِأَنَّ الْعَطْفَ يَجْعَلُهُ شَرِيكًا فِي النَّفِي، کیونکہ لِأَنَّ الْعَطْفَ کیونکہ جو عطف ہے اگر وا کو عطف مانے تو عطف کیا کرتا ہے؟ یجعلہ شریکا فی النفی، فعل کو نفی میں شریک قرار دیتا ہے، فیلزم التناقض، تو پس تناقض لازم آتا ہے، تناقض یہ ہے کہ پیچھے یہ ہے کہ حاکم ان لا یجورا جور نہ کرے، و یقصد اور عدالت کرے، لیکن اگر واو عطف ہو گئی تو یہ ہو گیا تناقض ہے نا کہ وہ ظلم بھی نہ کرے اور عدالت بھی نہ کرے، یہ کیا مطلب ہے؟ ظلم بھی نہ کرے اور عدالت بھی نہ کرے، عطف مانے تو یہ ہوگا، تناقض لازم آتا ہے۔ وَهَذَا مُتْعَيَّنٌ لِلْاِسْتِنَافِ، یہ وا معین استناف کی، لِأَنَّ الْعَطْفَ يَجْعَلُهُ شَرِيكًا فِي النَّفِي، چونکہ یہ عطف فعل کو نفی میں شریک قرار دیتی ہے، فَيَلْزَمُ التَّنَاقُض، پس تناقض لازم آتا ہے، ٹھیک ہے، معنی کرتے ہیں علی الحکم المعتی یوما اذا قضا قضیتہ ان لا یجورا و یک سے دو، حاکم پر ہے قاضی پر ہے کہ ایک دن جب اس کا جو ہے رجوع کیا جائے، مورد مراجع واقع ہو ایک دن، تو کیا کرے؟ جب وہ حکم کو جاری کرے، اذا قضا قضیتہ، جب وہ حکم جاری کرے تو ظلم نہ کرے اور عدالت کو جاری کرے، علی الحکم المعتی، علی الحکم المعتی یوما اذا قضیتہ، حاکم اور قاضی کے اوپر ہے کہ جب ایک دن اس کے پاس کوئی مطلب ہے فیصلہ آئے، اذا قضا قضیتہ، اور جب وہ اس کا فیصلہ کرے تو کیا ہے اس پر حاکم پر؟
ان لا یجورا ظلم نہ کرے و یقصدو اور انصاف کرے. اور پہلے بتایا کہ ھذا متعین للاستئناف یہ وا معین استئناف کی لأن العطف یجعل شریکا فی النفی فیلزم التناقض چونکہ یہ عطف جو ہے یہ فعل کو نفی میں شریک قرار دیتا ہے اور پس تناقض لازم آتا ہے. والثانیۃ توجہ فرمائیے دوسری واو جس کے بعد لفظ مرفوع ہوتا ہے, نہیں پڑھا دو واو ایسی ہیں, یہ دوسری ہے واو الحال داخلت علی الجملۃ الاسمیۃ واو حال جو داخل ہوتی ہے جملہ اسمیہ پر کا قول ام لقمان ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم. توجہ فرمائیے واو حالیہ کون سی ہوئی جی؟ وانتم آخر الامم, یہ واو حالیہ جملہ اسمیہ انتم آخر الامم کے اوپر آئی ہے. ماذا تقولون تم کیا کہو گے ان قال النبی لکم اگر نبی نے تم کو کہا ماذا فعلتم تم نے کیا کیا وانتم آخر الامم در حالہ کہ تم کیا تھے آگا جان آخر امت تھے, در حالہ کہ تم آخری امت تھے خاندان پیغمبر کے ساتھ تم نے کیا کیا. ماذا تقولون تم کیا کہو گے اذ قال النبی لکم جب نبی نے تم کو کہا ماذا فعلتم تم نے کیا کیا وانتم آخر الامم در اللہ کہ تم آخر امت تھے. ٹھیک ہے. وَتُسَمَّى واو الابتداء اس واو حال یہ واو حال جو پڑھ رہے ہیں اس کو واو ابتدا کا نام بھی دیا جاتا ہے. وَيُقَدِّرُهَا سِيبَوَيْهِ وَالْأَقْدَمُونَ بِإِذْ وَلَا يُرِيدُونَ أَنَّهَا بِمَعْنَاهَا توجہ کرنا وَيُقَدِّرُهَا سِيبَوَيْهِ وَالْأَقْدَمُونَ بِإِذْ سیبوے اور اقدمون نے واو کو اذ کے معنی میں فرض کیا ہے. وَيُقَدِّرُهَا واو کو فرض کیا ہے سیبوے اور اقدمون نے کس میں بے اذ میں فرض کیا ہے واو اذ میں فرض کی ہے. وَلَا يُرِيدُونَ أَنَّهَا بِمَعْنَاهَا اور وہ ارادہ نہیں کرتے ہیں کہ واو بے معنی اذ ہے. وَلَا يُرِيدُونَ یہ سیبوے اور اقدمون ارادہ نہیں کرتے ہیں کہ انہا بمعنیٰ کہ واو جو ہے وہ اذ کے معنی میں یہ ان کی مراد نہیں ہے. وا کی جگہ پر اذ فرض کرتے ہیں لیکن یہ مراد نہیں ہے, وہ ارادہ نہیں کرتے کہ وا بمعنی اذ ہے. کیوں وا بمعنی اذ نہیں لیتے؟ اذ لا یرادف الحرف والاسم چونکہ حرف اسم کے مترادف نہیں ہے. حرف وا حرف ہے اذ اسم ہے تو لہذا یہ نہیں کر سکتے کہ وا بمعنی اذ ہے. کیوں نہیں کرتے؟ اذ لا یرادف الحرف والاسم چونکہ حرف اسم کے مترادف نہیں ہے. بل انہا وما بعدہا قید للفعل السابق بل انہا بلکہ یہ وا وما بعدہا اور وا کا ما بعد جو ہے قید للفعل السابق وا اور وا کا ما بعد قید ہے فعل سابق کے لیے. یہ کیا ہے؟ قید ہے. کما ان اذ کذالک جس طرح کہ اذ کذالک اسی طرح یعنی قید للفعل السابق اذ بھی جب آتا ہے تو پہلے والے فعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قید ہوتا ہے. تو لہذا یہ بتانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ یہ جو لیا ہے کہ واو جو ہے اس میں فرض کیا اذ کو وَيُقَدِّرُهَا بِإِذْ وا کو سیبوے نے فرض کیا ہے بِإِذْ اذ میں لیا ہے. یہ ارادہ نہیں کیا کہ واو اذ کے معنی میں ہے چونکہ حرف اسم کے مترادف نہیں ہے. بل انہا وما بعد قید للفعل السابق توجہ بلکہ یہ وا اور وا کا ما بعد قید ہے فعل سابق کی. کما ان اذ کذالک جس طرح کہ اذ کذالک اسی طرح ہے کہ قید للفعل السابق ہے. وَلَمْ يُقَدِّرُوهَا بِإِذَا ٹھیک ہے. وَلَمْ يُقَدِّرُوهَا يُقَدِّرُوهَا سیبوے اور اقدمون نے وا کو اذا میں فرض نہیں کیا. یہ تو نہیں کیا انہوں نے کہ وا
को एज़ा के तौर पर फर्ज करें। इज़ में फर्ज किया है वा को, एज़ा में नहीं किया। व लम युकद्दिरूहा बेएज़ा, लम युकद्दिरूहा सीब वे और अकदमून ने वा को एज़ा में फर्ज नहीं किया। क्यों? लिअन्ना ला तदखुलु अलल जुमलतिल इस्मिया, चूंकि एज़ा जुमले इस्मिया पर दाखिल नहीं होता है। व मिन अमसलतिहा दाखिलतन अलल जुमलतिल फ़िअलियति कौलुल फ़रज़दक। व मिन अमसलतिहा, वावे हालिया की मिसालों में से, वावे हालिया की मिसालों में से ये है दाखिलतन अलल जुमलतिल फ़िअलिया के ये वा जुमले फ़िअलिया पर दाखिल होती है। वावे हालिया की मिसालों में से है कि ये वावे हालिया जुमले फ़िअलिया पर दाखिल होती है। कौलुल फ़रज़दक, फ़रज़दक का कौल है बेऐदी रिजालिन, बेऐदी रिजालिन लम यशीमू सुयूफ़हुम व लम तकसुरिल कत्ला बिहा हीना सुल्लते। तवज्जो फरमाइए, यहाँ वल्लम तकसुरिल कत्ला महल शायद है, वावे हालिया है जुमले फ़िअलिया के ऊपर आई है, माना ये है, ठीक है ना। तवज्जो करें, बेऐदी रिजालिन लोगों के हाथों में, लोगों के हाथों में तलवारें हैं। लम युशीमू सुयूफ़हुम, और उन्होंने तलवारों को गिलाफ और जो ढाल वगैरह होती है उसके अंदर नहीं किया। वो ढाल जो तलवार निकाली और वो एक होगा ना उसका कोई जिसके अंदर तलवार डालते हैं, वही गिलाफ होता है ना। बेऐदी रिजालिन लोगों के हाथों में क्या है? तलवारें हैं। लम युशीमू सुयूफ़हुम, और उन्होंने अपनी तलवारों को वो गिलाफ वगैरह के अंदर नहीं किया। व लम तकसुरिल कत्ला बिहाहीना सुल्लती, जब वो गिलाफ से खारिज किए निकाली हैं तो जब तक उन तलवारों के जरिए से कत्ल ज्यादा नहीं किया, ज्यादा कत्ल नहीं किए, तलवारों को नियाम में नहीं डाला। तलवारें हैं, ठीक है ना, लोगों के हाथों में, ठीक है, जिनकी सिफत ये है कि उन तलवारों को लोगों ने वो नियाम में नहीं डाला, ठीक है ना, जब तक दर हालांकि उन तलवारों के जरिए से ज्यादा कत्ल नहीं किए हैं। यानी ज्यादा कत्ल जब तक नहीं कर लिए, तलवारों को नियाम में नहीं डाला। ये मद करना चाहते हैं। वलो कद्दरता आतिफतन लनकलबल मद ज़म्मन, अगर वाह को आतिफा फर्ज किया जाए, लनकलबल मद ज़म्मन, तो ये मद जो है ये ज़म में तब्दील हो जाएगी। व इज़ा सुबिकत बिजुमलतिन हालियतिन इहतमलत इंद मन युजीज़ु तअद्दुदल हाले अल आतिफता वल इब्तिदाइया, और जब जुमले हालिया मुकद्दम हो, इहतमलत ये जो वाह है इसमें इहतिमाल है अल आतिफता वल इब्तिदाइया। व इज़ा सुबिकत बिजुमलतिन हालिया, जब जो है जुमले हालिया मुकद्दम हो, साबिक हो, इहतमलत अल आतिफता वल इब्तिदाइया, इस वाह में आतिफ होने का भी एहतमाल है और इब्तिदाई होने का भी एहतमाल है। कब? इंद मन युजीज़ु तअद्दुदल हाले, जो तअद्दुद हाल को जायज़ समझता है। इज़ा सुबिकत बिजुमलतिन हालिया इहतमलत इंद मन युजीज़ु तअद्दुदल हाल, क्या? इहतमलत, इस वाह में एहतमाल है अल आतिफता वल इब्तिदाइया, वाह क्या हो? आतिफा हो। और बाद वाला जो जुमला है उसका क्या वाह कर रही हो? अत्फ कर रही हो, अत्फ कर रही हो इस पहले वाले जुमले हालिया पर। वाह को वाव अत्फा माने और ये अत्फ कर रही हो पहले वाले जुमले हालिया पर, ठीक है ना। जब अत्फ होगा तो ये जुमला जो मातूफ है ये उस जुमले हालिया के हुक्म में होगा और महल्लन मनसूब होगा, ठीक है, लेकिन अत्फ की बिना पर होगा।
वल इब्तिदाइयता, और इस वाव में इब्तिदाइया का भी एहतमाल है, यानी वावे हालिया। जब वावे हालिया होगी तो ये जो जुमला है वो क्या होगा, हालियत की बिना पर मंसूब होगा। ना वो जैसे काल इहबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन। तवज्जो करना, बादुकुम लिबादिन हाल है, बादुकुम लिबादिन अदु ये हाल है। आगे आइए वाह, वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, ये जो वाह है वाह, इससे पहले जुमला हालिया है या नहीं। ये इस मिसाल इज़ा सुबिक़त बिजुमलतिन हालिया इहतमलत, इसको मद्देनजर रखो। वाह से पहले जुमला हालिया है या नहीं, जी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन जो आया है, ये जो वाह है इसमें हमने ज़रा गौर करनी है कि ये वाह कौन सी है। इस वाह में आतिफा होने का भी एहतिमाल है, ये वाह वावे आतिफा है, और लकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन का ये अत्फ़ कर रही है इस पहले वाले पे, बादुकुम लिबाज़िन अदुव्वा, हाल मंसूब है तो बाद वाला भी अत्फ़ होने की बिना पर मंसूब है। और एक दूसरा एहतमाल है कि ये वाह वावे इब्तिदाइया है यानी हालिया है, तो बाद वाला जुमला हालियत की बिना पर मंसूब है। दोबारा सुनो, वइज़ा सुबिक़त बिजुमलतिन हालियतिन इहतमलत इंद मन युजीज़ु तअद्दुदल हाल अल आतिफ़ता वल इब्तिदाइया। जब जुमले हालिया को क्या हो जान मुकद्दम किया जाए, जब जुमले हालिया पहले हो, इहतमलत वाह में एहतमाल है, किन कब कब इंद मन युजीज़ु तअद्दुदल हाल, उसकी नज़र में जो तअद्दुद हाल को जैज़ समझता है। इहतमलतिल वाह, इस वाह में एहतमाल है क्या, अल आतिफ़ता वल इब्तिदाइया, वाह में आतिफ़ा होने का भी एहतमाल है और इब्तिदाइया का भी। इब्तिदाइया यानी वही हालिया वाह। नहवु क़ाल इहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, बता चुका हूँ ये वाह है, इससे पहले बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व जुमला हालिया आया है, लकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन बाद में है, और वाह में दो एहतमाल हैं, आतिफ़ा होने का और ये जो है इब्तिदाई होने का। उतर जाओ तुम सब यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना। उतर जाओ तुम सब यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना। इसके बाद अगर जान जो है वाह की चौथी और पांचवी किस्म शुरू हो रही है, वो इंशाअल्लाह हम ना अलग कर लेते हैं, अगले दर्स में बयान कर लेते हैं। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, सलामती हो आपकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।